بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر الحدیث کے سلسلے میں معارف الحدیث کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 15 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے ایک گناہ گار نے خوف خدا سے بڑی جاہلانہ غلطی کی اور وہ بخشا گیا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا، یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اس راکھ میں سے آدھی تو کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا میں بہا دینا، تاکہ میرا کہیں پتہ نشان بھی نہ رہے اور میں جزا و سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ اس نے کہا کہ میں ایسا گناہ گار ہوں کہ اللہ کی قسم اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہاں میں بھی کسی کو نہ دے گا۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اسے جلا کر اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دیا اور کچھ دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اس حدیث کو معارف الحدیث نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کے جس شخص کا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، یہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا اور اعمال بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کی خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وصیت کر دی اور بیچارہ سمجھا کہ میری راکھ کے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ لیکن اس جاہلانہ غلطی کا منشا اور سبب چونکہ خدا کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حدیث کے الفاظ لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ کے بارہ میں شارحین نے بہت کچھ علمی موشگافیاں کی ہیں، لیکن اس عاجز کے نزدیک سیدھی بات یہ ہے کہ خدا کے خوف سے ڈرے سہمے ہوئے بیچارے ایک جاہل کی یہ جاہلانہ تعبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ مطلب بیچارہ کا وہی تھا کہ جو ترجمہ میں لکھا گیا۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت و کرم سے اپنا خوف اور اپنی صفات کے حقیقی علم کی نعمت سے مالا مال فرما کے اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔